بیٹا آپ کے گھر کے کام میں سوال نمبر 3 کے ہی آخری 4 جملے شامل ہیں، تو آپ نے یہ جملے اپنی کاپی پر کرنے ہیں۔ آپ کو میں پہلے بھی یہ کام دے چکی ہوئی ہوں، تو آپ نے اگر کر لیا تو ویری گڈ، اگر نہیں کیا ہوا تو بیٹا آپ نے اس کو دوبارہ یاد بھی کرنا ہے اور اس کو کاپی پر بھی اتارنا ہے، تو آپ کی اچھے سے پیپروں کے لیے دہرائی ہو جائے گی۔ تو سوال نمبر 3 کے آخری 4 جملے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، غور سے سنیے اور اسکرین پر دیکھیے۔ سونا، آج کل سونا بڑا مہنگا ہے۔ کون سا سونا؟ کس سونے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ گولڈ کی بات کر رہے ہیں۔ آج کل سونا بڑا مہنگا ہے، تو سونا مہنگا ہے، گولڈ مہنگا ہے، تو سین کے اوپر زبر آئے گا۔ سین کے اوپر کیا لگائیں گے آپ؟ زبر لگائیں گے۔ آج کل سونا بڑا مہنگا ہے، سین کے اوپر زبر لگائیں گے۔ سونا، جمیل صاحب کے جانے سے گھر سونا ہو گیا ہے، ویران ہو جانا، بیاباں ہو جانا، اس میں رونق نہ رہنی، تو اس کو سونا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سین کے اوپر پیش لگانے سے یہ لفظ کا تلفظ بدل گیا ہے، اس کی شکل نہیں بدلی، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے لکھا ہوا ہے وہ نہیں بدلے گا، صرف اس کا تلفظ بدلے گا اور اس کا معنی بدل جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کا تلفظ اور اس کا معنی بدل جائے گا۔ اگلا لفظ ہے سکھانا۔ سکھانا میں یہاں دھوپ نہیں آتی، کپڑے دھو کر پڑوسی کے گھر سکھانے پڑتے ہیں، تو سین کے اوپر پیش آئے گا۔ یہاں دھوپ نہیں آتی، کپڑے دھو کر پڑوسی کے گھر سکھانے پڑتے ہیں، کیونکہ پڑوسی کے گھر دھوپ آتی ہے، تو سکھانے کے اوپر پیش آئے گا۔ کپڑے دھو کر پڑوسی کے گھر سکھانے پڑتے ہیں، یعنی کہ سین کے اوپر پیش لگانے سے وہ سکھا بن جائے گا، سکھانے پڑتے ہیں۔ سکھانا، وہ اتنا کن ذہن ہے، اسے ہر چیز کو بار بار سکھانا پڑتا ہے۔ سکھانا مطلب اس کو لرن کروانا، اس کو وہ چیز بار بار بتانا تاکہ اسے یاد ہو جائے، اس کو کرنا آ جائے۔ تو سکھانا، وہ اتنا کن ذہن ہے، کن ذہن کا مطلب ہے وہ اتنا نالائق ہے یا سلو لرنر ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، کہ وہ اتنا کن ذہن ہے کہ اسے ہر چیز کو بار بار سکھانا پڑتا ہے۔ شیر، شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، تو شیر کے اوپر زبر آئے گا، شین یہ شے اور آگے رے ہے، تو شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، تو اس کے اوپر زبر آئے گی، تو یہ جملہ بنائے گا، شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ شیر، شیر دودھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شیر دودھ کو کہتے ہیں، دودھ کو شیر بھی کہتے ہیں، یہ انہوں نے آگے آپ کو جملے میں بتا بھی دیا ہے، دودھ کو شیر بھی کہتے ہیں، تو شین کے نیچے زیر لگانے سے وہ شیر سے شیر بن جائے گا، تو دودھ کو شیر بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کا جملہ مکمل ہو گیا ہے۔ کلی، کلی کے اوپر زبر لگائیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ کاف کے اوپر زبر لگائیں گے۔ کلی کھل کر گھنچا اور پھر پھول بنتی ہے، گھنچا، انہوں نے یہاں پر آپ کو صرف کلی کا کہا ہوا ہے، تو باقی لفظوں کا بھی تلفظ میں آپ لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں۔ کلی کے اوپر زبر آئے گی تو کلی بن جائے گا۔ کھل، اگر کھل کے اوپر آپ پیش لگائیں گے تو وہ کھل بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کھل نہیں آپ نے لکھنا، آپ نے کھل لکھنا ہے، تو کاف اور دو چشمی ہے کے نیچے آپ زیر لگائیں گے، کھل، کلی کھل کر، اب گھنچا نہیں ہوتا، گھنچا ہوتا ہے، تو غین کے اوپر اگر پیش لگائیں تو گھنچا بنے گا، ورنہ یہ لفظ گھنچا پڑھا جائے گا، جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ بچے اس کو گھنچا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کلی کھل کر گھنچا اور پھر پھول بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے صحیح تلفظ تھے اور ان کے صحیح اعراب کے ساتھ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ کلی، کلی کا مطلب ہوتا ہے تمام، مکمل، تو کلی، دفتر کے کلی اختیارات جمشید صاحب کے پاس ہیں، تو دفتر کے تمام اختیارات، مکمل اختیارات جمشید صاحب کے پاس ہیں۔ کلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکمل، تو کاف پیش لام کل، لام چھوٹی ہے لی، تو یہ 2 دفعہ لام استعمال ہو رہا ہے، یہ والا جو یہاں پر آ رہا ہے لام کی شکل یہاں تک آ رہی ہے، یہ ایک سیدھی لائن، جب آپ لام کو درمیان میں استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک سیدھی لائن کی صورت میں استعمال ہوتی ہے، تو کاف پیش لام کل، لام چھوٹی ہے لی، تو یہ ہے لفظ کلی، تو اوپر شد اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ لام 2 دفعہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ تھے آپ کے چند الفاظ، ایک سکھانا اور سکھانا ایک، شیر اور شیر ایک، اور کلی اور کلی اور کلی ایک، تو یہ میں نے آپ کے آخری 4 جملے لکھے ہیں، یہ اور یہ ملا کر آپ کے 2 جملے، میرا مطلب تھا 2 جملے بن جائیں گے، تو ویسے آپ کے یہ 8 جملے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ ان کو آپ نے اپنی کاپی پر اتارنا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔